السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وسیم سعید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیو ملتی رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کچھ دن پہلے علیزہ شہر کی ویڈیو لیک ہوئی اور وہ نوٹ پکچر سے ویڈیو تھی۔ آیا کہ وہ ایڈٹ کی گئی یا وہ ریکارڈ کی گئی، اس پہ آج تفصیلاً بات کریں گے۔ علیزہ شہر آپ سب جانتے ہیں کہ ایک وہ مشہور بلاگر ہے، یوٹیوبر ہے اور 15 لاکھ تقریباً اس کے سبسکرائبر ہے۔ وہ ایک گاؤں کی دیہاتی لڑکی ہے، خوبصورت ہے اور ولیج دکھاتی ہے، اپنا گاؤں دکھاتی ہے۔ مگر کچھ دن پہلے اس کی ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی یا ایڈٹ کی گئی اور وہ لیک کی گئی وہ ویڈیو۔ مگر پاکستان میں اس قدر بغیرتی کا عالم یہ ہے کہ ہر کوئی شخص اس ویڈیو کو دیکھنے یا اس کا لنک لینے کے چکروں میں تھمبنیل بنتے گئے، پوسٹیں بنتی گئی کہ جی ہمارے پاس ہے، آپ ڈی ایم کریں، ہمیں یہ کریں، فلانا کریں، اور پھر ترقی ملتی گئی۔ اور یہی ہمارا المیہ ہے کہ ہم لوگ ایسی چیزیں بڑی خوش ہو کر دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کیا وہی اگر ویڈیو ہماری ماں، بہن، بیوی، بیٹی کی ہوتی تب بھی ہم لوگ کے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تب تک تو ہم لوگ جناب والا جب ہماری اس طرح کی ویڈیو آ جائے ہماری بہن کی، بیوی کی، بیٹی کی، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ایسے وقت سے، تو ہم لوگ اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں۔ اور لیکن اگر کسی کی بہن، بیوی، بیٹی کی آ رہے تو ہم لوگ اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، پھر ہمیں وہ لنک چاہیے ہوتا ہے۔ لیکن آخر کیوں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی وہ جو شخص جس نے یہ بنائی یا ریکارڈ کی اس کو سزائے موت ہی ہو جائے تو اچھا ہے، تاکہ نیکسٹ ٹائم، اگلی باری کوئی اس طرح یہ مزید ہمیں اس طرح کی حرکات دیکھنے کو نہ ملے۔ اس نے خودکشی کی کوشش کی یا نہیں کی؟ ابھی اس کے کچھ کل کی بات ہے کہ ولاگ آیا اور اس میں اس نے بتایا کہ یہ کوئی شخص تھا جو قطر میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے میری ویڈیو ایڈٹ کی۔ اس کا خیر اس کو پتہ لگ گیا، وہ جاننے والا یا نہیں، بٹ ایور جو بھی ہے وہ۔ مگر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں اتنے بے شرم اور فاشسٹ ریپسٹ ہو چکے ہیں کہ ہم لوگ کسی کی عزت اچھالنا اتنا بڑا مقصد سمجھتے ہیں کہ اگر ہم لوگ یہ کر دیں گے تو ہم لوگ فلاں ہو جائیں گے، ہم لوگ فلاں ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیا آپ کی بہن، بیوی، بیٹی، بہو نہیں ہے؟ کیا آپ ان کی بھی اسی طرح ہی کرتے ہیں؟ یہاں پہ تو قتل و غارت تو ہو جاتی ہے، غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے، اور جو لڑکیاں اس طرح کے گھنونے فعل میں ملوث ہوتی ہیں، اور یہ پچھلے سال کی بلکہ بات ہے کہ دو مشہور یوٹیوبر، ان دونوں کی انبن ہوئی اور ایک نے پھر اس کی ویڈیو لیک کر دی۔ میں نام نہیں لینا چاہتا، اور اس طرح کی مختلف ویڈیو نکلتی آتی ہیں، اور مگر یہ کیوں؟ یہ سلسلہ تھم ہی کیوں نہیں جاتا؟ یہ ختم کیوں نہیں ہو جاتا سلسلہ؟ اس ہوتا کیا؟ یا تو لڑکی کو مزید اچھالا جاتا ہے اور وہ اس کام میں مزید گھستی چلی جاتی ہے، دنستی چلی جاتی ہے، یا وہ لڑکی جو شریف گھرانے کی ہو اور وہ اس کنجروں کے جال میں پھنس جائے، وہ خودکشی کر لیتی ہے، یا اس کے ماں باپ، اس کے بھائی اس کو غیرت کے نام پہ مار دیتے ہیں۔ اور کئی ایسی کیسز میں یہ ہوا ہے کہ اس ماں باپ کے گھر سے وہ لڑکی ہی بھاگ جاتی ہے اور پھر وہ فحاشی گیٹوں، خانوں اور ان سڑکوں پہ پڑی، ان جگہ سے وہ ملتی ہے، ٹرک اڈوں پہ۔ مگر پاکستان میں یہ آخر ہو ہی کیوں رہا؟ کیوں لڑکیوں کی لیٹ شادیاں کرنا، ان کی ہوس دن بدن بڑھتے جانا، اس میں زیادہ کردار سوشل میڈیا کا ہونا اور انٹرنیٹ کے پیکیجز، ماں باپ کی توجہ کے بغیر ان کے موبائل، ان کے عاشق چوری چھپے ان کو موبائل دیتے اور ان سے پھر لیٹ نائٹ، راتوں رات باتیں ہونا، اور پھر یا تو ماں باپ خودکشی کر لیتے یا آگ لگ جاتی اور ایک کیس بن جاتا کہ شارٹ سرکٹ ہوا۔ کئی ایسے خواتین ہوں گی، کئی ایسی لڑکیاں ہوں گی جن کے ساتھ یہ ہوا۔ ابھی یہ پچھلے دنوں ایک اور تھا کیس
لڑکی کا، مجھے اب نام نہیں یاد ان کا، جس میں وہ ڈیلیوری بوائے مارا گیا. اس میں کیا ہوا؟ اس میں لڑکا لڑکی کیا ہوگا، ایک عرصے کے بعد رہا ہو جائیں گے. مارا تو وہ لڑکا گیا، اگر لڑکا وہ مارا گیا تو وہ بھی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے مارا گیا. مگر اس میں غلطی کس کی تھی؟ اس میں غلطی کیا اس لڑکی کی تھی، کیا اس لڑکے کی تھی، کیا اس کے بندے شوہر کی تھی؟ نہیں، غلطی تینوں کی ہی تھی. اور ان کی بھی تھی جنہوں نے لڑکے پہ توجہ نہیں رکھی، لڑکی پہ توجہ نہیں رکھی، اور شوہر کی سب سے بڑی غلطی تھی. اور اس لڑکے کی آلریڈی منگنی ہو چکی تھی، اور وہ داغ مل گیا اس لڑکی کے منہ پہ، ان کے ماں باپ پہ، کہ ایسا بیٹا تھا. لڑکیاں چلاک بنتی ہیں مگر اتنی چلاک نہیں ہیں، لڑکوں کے ہوس کے نشانے بن جاتی ہیں. اور نہ جانے کتنی ایسی لڑکیاں جو ان کے ہوس کے نشانے بنی اور ایک ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کی گئی. اللہ کرے پاکستان میں یہ فحاشی، یہ ریاکانی اور اس طرح کے جو منحوس قسم کے لوگ ہیں ان کا ختم ہو جائے. اور لڑکیوں سے بھی گزارش ہے کہ وہ مت ایسی نیوڈ پکچرز ویڈیو اپنے شوہروں کو، ایون کہ کسی کو بھی نہ بھیجیں. ایون شوہر، اگر آپ کا شوہر ہے تو اس کو بھی یہ نہ بھیجیں. کیوں؟ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک چیزیں، آپ کا نہیں ڈیٹا سیف رہتا. آپ بعد اوقات ریپیئر کروانے گئی، آپ کا تب ڈیٹا لیک ہو گیا، آپ کا موبائل خراب ہوا، آپ کا موبائل سنیچ ہوا، وٹ ایور کچھ بھی ہوا. آپ کی دوستوں نے ریسنٹلی 2-3 ٹک ٹاکر تھے، ان کی بھی اسی طرح ہی دوست نے دوست کی ویڈیو کی لیک کر دی، اور بعد میں وہ واش روم اور اس طرح کی جو اتنی بھی ویڈیو ہیں وہ اسی طرح دوست نے دوست کی لیک کر دی ویڈیو. اس لڑکے کا کیا ہوگا؟ اس لڑکے پہ تو صرف جرمانہ ہوگا یا کچھ سال قید ہوگی، مگر یہاں پر تو ریپسٹ کے جو کیس ہیں وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں. لڑکیوں سے گزارش ہے اس طرح کی حرکتیں نہ کریں، اور ان لڑکوں سے بھی گزارش ہے جو لڑکیوں کو پھنسانے کے لیے اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، بلیک میلنگ کر رہی ہے. اور لڑکیاں جو لڑکوں کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے یہ ویڈیو ریکارڈ کرتی ہیں، مت کریں ایسا، مت کریں کسی بھی اعتبار. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.